أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. محترم حضرات، سامعین اکرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج زمانہ تعلیم میں بہت ترقی کر رہا ہے. تعلیم کی طرف ہر ملک و قوم اور ہر طبقے کی توجہ ہو گئی ہے. اس دور میں کسی قوم اور کسی ملک کی ترقی اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ اس کے یہاں تعلیمی یافتہ کتنے ہیں. ہر ملک اور ہر گروہ اپنے افراد کو زیادہ سے زیادہ تعلیمی لائن میں لگانا چاہتا ہے اور دوسروں کو اس میدان میں پیچھے ڈھکیلنے میں لگا ہوا ہے. ایک مقابلہ اور سرد جنگ کی کیفیت پائی جاتی ہے. موجودہ دور میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ بتایا جائے کہ اسلام میں علم اور طلب علم کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلی سورت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا یہ احسان یاد دلایا کہ اللہ وہی ہے جس نے انسانوں کو علم اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا. ارشاد ہوتا ہے علم الانسان ما لم يعلم، سکھایا اس نے انسان کو وہ جو نہیں جانتا تھا. قرآن نے جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو ایک فہرست میں نہیں رکھا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تحصیل علم کی اسلام میں اس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ کا خوب کہا گیا ہے اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے چین کا سفر کیوں نہ کرنا پڑے. چین کے سفر کا مطلب یہ ہے کہ علم کے حصول میں پوری جدوجہد کوشش صرف کر دو. تحصیل علم کے غرض سے اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑے تو بھی پیچھے نہ ہٹو. علم کی راہ میں تکلیفوں، پریشانیوں اور مسائل سے نہ گھبراؤ. دوسری حدیث میں ہے اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد، مہدی سے لحد تک علم حاصل کرتے رہو. انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے علم کے حصول میں مختلف بر اعظموں اور ممالک کی خاک چھانی، طویل سفر طے کیے، مدارس تعلیم گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم کیے، دارالمطالعہ اور کتب خانوں کا جال بچھایا اور ساری دنیا میں اپنی علمی برتری ثابت کر دکھائی. اسلامی سارے علوم و فنون کو سیکھنے اور حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے جس میں انسانی بھلائی اور انسانی معاشرے کی فوز و فلاح مد نظر ہو. ساتھ ہی وہ علم و فن اسلامی اصول و قوانین سے متصادم نہ ہو. لیکن ان سارے علوم و فنون کے مقابلے میں اسلام نے دینی تعلیم کو سب سے اہم اور سب سے بڑا فریضہ قرار دیا ہے. حدیث نبوی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علماء امت نے ان فرضیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ دین کی ان باتوں کا علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جن کی عام طور سے ضرورت پڑتی ہے اور جن کے بغیر دینی احکام پر صحیح طور پر عمل نہیں کیا جا سکتا. محترم حضرات، آئیے اس سوال پر غور کریں کہ اسلام علم دین کی تحصیل ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کیوں قرار دیتا ہے. یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کسی خاندان، قبیلے اور برادری کا نام نہیں ہے کہ جو بھی اس خاندان میں پیدا ہو وہ خود بخود مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لیے اس کو کچھ کرنا نہ پڑے. اسلام ایک مکمل دین، مستقل تہذیب اور مستقل تحریک کا نام ہے جس کے احکام وہ اصول پر چلنے والا ہی دائرہ اسلام میں رہ سکے گا، ورنہ نہیں. ظاہر ہے کہ مسلمان بننے کے لیے ہمیں ان قوانین سے باخبر ہونا ضروری ہے جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے. یہی وہ ضرورت ہے جو علم دین کی تحصیل کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے. اگر آپ غور سے دنیا کو دیکھیں اور اس کے تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ دنیا کے اندر ہر زمانے میں دو طرح کی طاقتیں کار فرما رہی ہے، رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت. رحمانی طاقت انسان کو ہدایت عطا کرتی ہے، گمراہی و ضلالت کے تباہ کن بھور سے نکال کر کامیابی و کامرانی کی منزل تک پہنچاتی ہے، اور شیطانی طاقت انسان کو غلط راضی کا شکار بناتی ہے، اسے گمراہی کی راہ پر ڈال دیتی ہے. اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ کون سی طاقت ہماری خیر
رہنمائی کرتی ہے اور کون غلط. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں. علم دین کے بغیر ان دونوں طاقتوں میں امتیاز مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. علم دین حاصل کرنے کے حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین حاصل کرنے کے حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو. یہ بات بھی ظاہر ہے کہ علم دین کا نہ جاننے والا ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. اس کو ہر وقت اس کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ فلاں کام میں جائز و ناجائز حدود کیا ہے اور غلط و صحیح طریقہ کیا ہے. جبکہ اس کے برخلاف علم دین سے واقفیت رکھنے والا اس قسم کی خطرات سے بہت کم دوچار ہوتا ہے کیونکہ شریعت کے حکم سے واقف ہوتا ہے. علماء کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں علماء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے اسلاف نے علم دین حاصل کرنے میں بڑے ذوق و رغبت کا اظہار کیا. اس کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کی, دور دراز کے سفر طے کیے, خطرناک راستوں سے گزرے, غربت و مسافرت کی زندگی اختیار کی اور اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے در در کے ٹھوکریں کھائی, مصائب برداشت کیے. مسلمانوں کے علمی کارنامے بے مثال ہے مگر افسوس کہ آج مسلمانوں میں وہ علمی ذوق باقی نہ رہا جو ہمارے اسلاف میں تھا. وہ علمی ولولہ اب سرد پڑ چکا ہے جس نے ساری دنیا کو مسلمانوں کے آگے ظاہر ادب طے کرنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ علمی ولولے مان پڑ گئے جن کے ذریعے ہمارے اسلاف دنیا میں چمکے اور دنیا میں نام پیدا کیا. ہمیں چاہیے کہ ہمارے اسلاف کا علم ذوق اپنے اندر پیدا کرے تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار واپس مل سکے. بس آخر میں اپنے ان اشعار پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی. تو میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حافظ مجاہد صاحب کی طرف سے